تو حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ مقام جوہرانہ سے ایک مائی تشریف لائی تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کے استقبال کیا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین نے فرمایا یا رسول اللہ یہ کون سی ایسی ہستی تشریف لائی ہے کہ نبیوں کے امام کھڑے ہو کے استقبال کر دیں گے؟ فرمایا تمہیں معلوم نہیں یہ علیمہ سعدیہ ہے جن کا دودھ میں محمد مصطفیٰ نے پیا، تمہیں سکھا رہا ہوں کہ جس کا دودھ پیا ہے اس کے ادب و احترام کا یہ عالم ہے۔ تو اگر میری والدہ سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا تشریف وہ ہوتی تو میرے ادب کا عالم کیا ہوتا؟ اور ماں کا مرتبہ اور مقام یہ ہے کہ اگر میں نماز کی حالت میں ہوتا تو میری والدہ محترمہ سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہ مجھے پکارتی بیٹا محمد تشریف لاؤ، تو میں اپنی تبلیغ عبادت کو چھوڑ کر ماں کے قدموں میں حاضر ہو جاتا۔ دوستو یہ ان کو کچھ سمجھتے نہیں ہے، دنیا کی ایسی نفسی ہے اور فتنوں کا دور ہے۔ ہمارے گھر کے اندر قبلہ و کعبہ پڑے رہتے ہیں اور ہم کہیں اور جا کے سکون تلاش کرتے ہیں، علاج تلاش کرتے ہیں۔ فرمایا نہیں، تمہارے لیے یہ قبلہ و کعبہ ہیں۔ مشکات شریف کی حدیثیں بیان کر رہا ہوں، حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے والدین تمہارے لیے جنت بھی ہیں اور دوزخ بھی ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس کا مطلب کیا ہے؟ فرمایا ان کی خدمت کرو گے تو جنت میں جاؤ گے، اور ان کے ساتھ ان کی بے ادبی اور گستاخی کرو گے تو جہنم تمہارا مقدر بن جائے گی۔ صحابی رسول مشکات شریف صحابی رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حاضر ہوتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مجھے جہاد کا شوق ہے اور مسلمان صحابہ جہاد کے لیے جا رہے ہیں تو میں بھی جہاد کے لیے تشریف لے جانا چاہتا ہوں۔ فرمایا تیرے والدین زندہ ہیں؟ یا رسول اللہ میرے والدین زندہ ہیں۔ فرمایا میرے صحابی سن، جا تو والدین کی خدمت کر، ان کا ادب کر، ان کی ڈیوٹی دے تو تیرے لیے یہ جہاد سے افضل ہے، تیرے لیے یہ جہاد سے افضل ہے۔ اور ایک اور مشکات شریف کی حدیث میں آپ کی خدمت میں پیش کروں کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنے صحابہ سے کہ میرے صحابہ اپنے والدین کی چہرے کی زیارت کیا کرو، تمہیں ایک مقبول حج کا ثواب ملے گا۔ اب وہ صحابہ تھے نا، یہ کافی مسائل انہوں نے ہمارے لیے حل کیے۔ سوال کیا یا رسول اللہ ایک دفعہ تو ادب سے، محبت سے، عقیدت سے زیارت کروں گا تو حج کا ثواب ہوگا، اگر دن میں 100 مرتبہ کروں؟ فرمایا اللہ کی رحمت کے خزانے بڑے وسیع ہیں، تم 100 مرتبہ اپنے والدین کے چہرے کی زیارت کرو، اللہ تمہارے نامہ اعمال میں 100 حجوں کا ثواب عطا کر دے گا۔ یہ قبلہ و کعبہ ہیں۔ بندہ کہے کہ میں والدین سے نفرت کروں گا، دشمنی کروں گا، عبادتیں کرتا رہوں گا، نمازیں پڑھتا رہوں گا، حج کرتا رہوں گا، نہیں، جب تک والدین شرک کے بعد علماء کرام موجود ہیں، پوچھو ان سے، یہ آپ کو ریفرنس بتائیں گے۔ شرک کے بعد سب سے بڑا جو گناہ ہے وہ کیا ہے؟ والدین کی نافرمانی ہے، اور والدین کا نافرمان دنیا میں ذلیل اور خوار ہوتا ہے، اور جس نے والدین کی نافرمانی کی، اب سلطان بہو ہے نا، سلطان بہو، حضور آپ کو یہ مرتبہ اور مقام کیسے ملا؟ فرمایا میری ماں بیمار تھی، رات کے کسی پہر میں انہوں نے پانی مانگا تو میں دیکھا کہ گھر میں پانی موجود نہیں ہے، گھڑے خالی ہیں، تو میں دوڑتا ہوا جانا برتن لے کے دریا پہ چلا گیا۔ جب میں واپس آیا تو آپ جو ہے نا وہ آرام فرما ہو چکی تھی، سو چکی تھی۔ میں ہاتھ باندھ کے ادب کے ساتھ ماں کی، شاید ابھی جاگ جائیں، اسی طرح صبح ہوگی۔ ماں کی آنکھ کھلی تو انہوں نے کہا بیٹا تم کیوں کھڑے ہو، یہ پیالہ لے کے تم کیوں کھڑے ہو؟ حضور امی جان آپ نے رات کو پانی مانگا تھا، تو اس خوف سے کہ کہیں آپ دوبارہ مانگے تو میں پوری رات جاگتا رہا۔ ماں نے یہ جب منظر، یہ محبت اور عقیدت کا عالم دیکھا تو ماں کے ہاتھ اٹھ گئے، فرمایا جا بیٹا تمہیں اللہ تعالیٰ اپنا نیک بندہ بنا لے، تجھے فقیری عطا کرے، تجھے بزرگی عطا کرے۔ آپ نے سنا نہیں
یہ عام گاڑیوں کے پیچھے بھی ہر جگہ لکھا، ماں کی دعا جنت کی ہوا، ماں کی دعا جنت کی ہوا، کیونکہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اور خدمت کرو والدین کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت جو ہے ماں کے قدموں کے نیچے رکھ دی ہے، ماں کے قدموں کے۔ ایک بندے نے جناب اپنے والدہ کو اپنے مونڈوں پہ بٹھا کر، کاندھوں پہ بٹھا کر 7 حج کرائے، کتنے؟ 7 حج کرائے۔ جب آخری 7واں حج کرانے کے بعد طواف کرایا صفا مروہ میں، کاندھوں پہ بٹھا کے صفا مروہ میں سارے ارکان پورے کیے، تو میزاب رحمت کے نیچے اس نے کہا کہ اے اللہ اب تو ہو سکتا ہے کہ میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا، آیا جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ اب جو ہے نا عاطف غیبی سے آواز آئی، او بندے خوشی محسوس نہ کر، تکبر نہ کر، فخر نہ کر کہ تو نے بڑا کارنامہ، یہ تو ماں کی ایک رات کا بھی تو نے حق ادا نہیں کیا، وہ جو تیرے لیے جاگتی رہی، وہ جو تیری پرورش کرتی رہی، تکلیفیں اٹھاتی رہی، تجھے اپنے پیٹ میں 9 مہینے رکھ کر تکلیفیں برداشت کرتی رہی، اور پیدائش کی تکلیفیں تیری، جب تو پیدا ہوا تکلیفیں برداشت کی، اور پھر تیری دیکھ بھال کرتی رہی، لوگ سوتے رہے اور وہ جاگ کر تیری خدمت کرتی رہی۔